اس کہانی کا آغاز ایک سارا نامی ڈری ہوئی خوفزدہ لڑکی سے ہوتا ہے جو اپنے گھر میں فینس پھلانگ کر داخل ہوتی ہے، اپنا لباس اتارتی ہے اور خود کو ایک لاکر نما کمرے میں بند کر لیتی ہے، اور وہ ایسا ہر روز ہر رات کو کرتی ہے، اور اس کے پیچھے کا راز اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سارا اس جلدی میں اپنا والیٹ اپنے کولیگ کے پاس چھوڑ آتی ہے جسے لٹانے وہ اس کے پیچھے آتا ہے، لیکن اسے دیکھ کر وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ رویہ اس کولیگ کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ اسے وہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے اور فوراً سے وہ دروازہ بند کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی گھر کا بیرونی حفاظتی دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے داؤد گھر کے اندر ہی لاک ہو جاتا ہے اور باہر نکلنے کا اسے کوئی رستہ نہیں ملتا۔ صبح ہوتے سارا عجیب حالت میں اس کمرے سے نمودار ہوتی ہے، مگر داؤد بہت پرسکون انداز میں اسے گڈ مارننگ کہتا ہے اور سارا اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا آفس میں ایک مصروف اور پرسکون دن گزارتی ہے۔ آفس میں ایک ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں تمام امپلائیز انوائٹڈ ہوتے ہیں۔ سارا بھی ریڈ آؤٹ فٹ میں پارٹی میں شامل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے سارا اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہوئے پارٹی کو چھوڑتی ہے اور گھر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ داؤد جو اسے نوٹس کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے گاڑی تک آتا ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جس پر سارا اس کو تھینکس کہتے ہوئے گھر کے لیے چلتی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچتی ہے۔ بارش شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ خود کو بھیگنے دیتی ہے اور بوجھل طبیعت کے ساتھ بیڈ روم میں سونے چلی جاتی ہے۔ وہ نادیدہ طاقتوں کے شکنجے میں پھنس چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کی حالت بری ہے۔ ہر رات اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈور بیل بجتی ہے۔ داؤد جو سارا کے لیے جذبات رکھتا ہے اس کی فکر میں اس کے پیچھے آتا ہے، اسے حوصلہ اور تسلی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جادوگر نے کچھ جادوئی منتر پڑھتی اور کچھ عملیات کرتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ سارا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کرتی ہے۔ داؤد سارا کو اپنے ساتھ صحرائی راستے سے گزرتے ہوئے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی منزل یہاں سے بہت دور پہاڑوں پر ہوتی ہے کہ راستے میں سامنے سے ان کی گاڑی روک دی جاتی ہے۔ سارا اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتی ہے اور اس ڈر سے کہ وہ کہیں داؤد کو نقصان نہ پہنچا دے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں سامنے سے کچھ لٹیرے آتے ہیں۔ دراصل گاڑی انہوں نے ہی روکی ہوتی ہے۔ داؤد گاڑی کو لاک کر چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اچانک سامنے سے ایک بھیڑیا نما مخلوق نمودار ہوتی ہے جو ان سب کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ وہ بھیڑیا اصل میں سارا تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی اپنے مسافروں کو لے کر منزل کی طرف فراٹے بھرتی جاتی ہے۔